Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, welcome to another night of this series of lectures delivered by Agha Sayyid Farhat Abbas from the US. We hope you're all keeping well and getting use of this opportunity to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We will inshallah start our program tonight again with Dua Iftitah, and for the recitation of Iftitah we have Brother Rasim with us. And I would request him to kindly start the recitation of Dua Iftitah for us, please. Please welcome him with our louder salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرم عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه عليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك
مجري الفول مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، عظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين، مدرك الهاربين نكال الظالمين، صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض عمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين
علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به، وانصره وانتصر به، انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحدا من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم أتمم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشفي به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشفي به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا،
وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Jazakallah khair, brother. Thank you so much. Now I would like to invite Agha Sayyid Farhat Abbas from the US to kindly take control of the mic and continue his discussion on the topic, the art of living well. Please welcome him with a very loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin siyama baqiyatillahi fil ardin wa lanatullahi ala a'daihim ajma'in min al-an ila yawmiddin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil hakim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Please recite aloud salawat. Again, one more time, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us this opportunity and give us this life that we can benefit from each other. We can communicate with our brothers and sisters in Dublin. Today is like our 13th sessions where we are selecting this ayah, Rabbana alayka tawakkalna. Okay, I'm hoping that children they are memorizing these ayat, and inshallah they are understanding these ayat. Not only memorizing, but also having some idea what these ayats are doing, or what that's Allah subhanahu wa ta'ala is talking. Now, I mentioned so many times, Allah subhanahu wa ta'ala himself is teaching these things. When Allah himself is teaching, if a trainer is teaching, which means there is something very important, and especially if that trainer is all-knowing and all-powerful. Here Allah is saying, Rabbana alayka tawakkalna. Wa ilayka anabna. Wa ilaykal masir. Now, there is a Arabic grammar point here. If any time this alayka or ilayka is coming before the verb, when there is a confinement, which means Rabbana, you understand, O our Rabb. Alayka, when you have this alayka, tawakkalna, which means to only we do tawakkul. So it will come, it will confine. To only you we put our trust. Now, ilayka anabna, and to only we like to get return, which means to only we need to repent. This repentance, like tawbah, is returning towards Allah subhanahu wa ta'ala. You know this, why this returning? Because anytime anyone is performing a sin, he is running away from Allah. And the children, you know that. Why do we pray? What kind of a niyat you do? I'm praying 2 rakat salat fajr. For what? Qurbatan ilallah. For the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, what's the sin does? Take you away from Allah subhanahu wa ta'ala. And the sin will take you away from Allah subhanahu wa ta'ala.
You need to return, right? And that's the meaning of anabna. Wa ilayka anabna. To only you we return. Wa ilaykal masir, and that our journey is towards Allah subhanahu wa ta'ala, only towards Allah subhanahu wa ta'ala. So remember this part, to only Allah we need to trust. And that's again connected with the concept we are talking about. Please recite aloud salawat. Inshallah, we'll move into our main concept, which is like art of living well. Right, I'm going to stop sharing, and inshallah, after that, we'll go with this. All right, so we are talking about this art of living well. How can we learn the art? Of course, even the art will come from Murabbi. You know what's the Rabbana mean? You know this Rabbana, someone who's doing Rabubiyat, his name normally is Murabbi. You know what's the Murabbi mean? Trainer. Trainer. He's a trainer. He's training for what? Training with his life. So if we connect with ourselves with the trainer, he will teach us the best way of living life. Best way. Okay? That's why we said, even if we need to learn art of living well, we need to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And remember, I mentioned that there is a master key, right, children? You remember that? There's a master key, that you have to use this master key in order to make your life happy. Now, what's that master key was? If you remember, Inna Allaha balighu amri. That we'll see that this, the first part, Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. That, what's the meaning of Inna Allaha balighu amri? Allah is the one. Amr mean, remember that? Amr we talk about. There are two places Allah subhanahu wa ta'ala uses Amr. दो जगहों पे खुदा ने अमर की बात की है. एक दफा सूरह यासीन में इन्नमा अमरुहु, that his command, all his commands, इज़ा अरादा शै'a, जब वो उनका इरादा करता है, whenever he have intention about this amr, अन यक़ूल लहू, क्या कहता है? खुदा सिर्फ कहता है कुन, he just say be, and क्या होता है? फयकुन. It's happened. It's happened. Right? There is no time lapse. Everything. He will say be and it happened. Kun fayakun. Is that powerful? Right? So in this ayah, Amr mean his order. Every time he has this intention with this order, that's happened. The second ayah, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. दूसरे मायने क्या हैं अमर के? एक तो दस्तूर है खुदा की तरफ से एक हुक्म है, और एक दफा क्या है? खुदा की तरफ से एक काम है खुदा की तरफ से. So क्या हुआ? हम अपने मास्टर की पे जाते हैं तो इन्नल्लाह बालिगु अम्रे. बालिग माने किसी को मैच्योर कर देना, किसी को पहुंचा देना कहीं. इब्लाग कर दिया यानी हमने मैसेज को आप तक पहुंचा दिया. तबलीग करना यानी मैसेज को पहुंचाना. मुबल्लिग पहुंचाने वाला. मुबल्लिग कौन है? उस मैसेज को पहुंचाने वाला.
خداوند تعالیٰ کہتے ہیں نا رسول کو کہ بھئی آپ پہ صرف ابلاغ فرض ہے، آپ تک پہنچانا فرض ہے، آپ ان کے کان میں بات ڈال دیجئے، بس بلاغ مانے پہنچانا. ان اللہ بالغ امرہ، خدا کیا کرتا ہے؟ اس کام کو اس کے نتیجے تک پہنچاتا ہے، کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرتا ہے، کسی بھی ٹاسک کو فلفل کرتا ہے. رائٹ؟ یعنی کیا؟ خدا ہر چیز خدا کے اختیار، ہر چیز خدا کے اختیار. البتہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں خدا تو ہر عالم میں ہے نا. اب اگر میں ٹیکنیکل گفتگو میں جاؤں گا تو شاید تھوڑی مشکل ہو جائے. بھئی یہ عالم ناسوت ہے، یہ جو دنیا ہے، دس ہول یونیورس، لائک دس ہول یونیورس از عالم ناسوت. On top of that, عالم ملکوت. On top of that, another عالم. On top of that, another عالم. عالم جبروت، عالم لاہوت. There are several realms of existence. Again, in all realms of existence, in Allah baligh amri, Allah is the one who is performing everything. But in every realm of existence, ہر ایک اس میں ایک اپنا پروسیجر ہے اس کا. بھئی یہاں پر اگر آپ نے رزق چاہیے تو آپ کا ایک طریقہ ہے، اس دنیا میں رزق لینا ہے آپ نے، کیونکہ now you are in the materialistic world. Now the materialistic world is a three-dimensional world. It's a three-dimensional world. You have a specific procedure here. یہاں پہ ایک اسپیسیفک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے تحت آپ نے چلنا ہے. آپ اس پروسیجر کو چینج نہیں کر سکتے، خدا چینج کرے گا، خدا چینج کرے گا. یہاں پہ ایک درخت اگانا ہے، اس کو ٹائم لگے گا، ہر درخت کا اپنا ٹائم ہے. لیکن تو دو چیزیں ہیں. نمبر 1، ان اللہ بالغ امرہ، خدا کیا کرے گا؟ خدا کے ہاتھ میں، ہر چیز خدا کے ہاتھ میں. دوسری چیز کیا؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، خدا نے کیا کیا؟ ہر چیز کے لیے ایک پروسیجر مقرر کر دیا. پروسیجر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی اس کو بیان کرتا ہے، ان من شیء الا عندنا خزائنہ. There is not a thing but with us the treasure. وَمَا نُنَزِّلْهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. And we did not send down but with a known measure. جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں، جتنی بھی چیزیں اس میں کائنات میں، وہ سب خدا کے، اس کا علم خدا کے پاس. خدا کے پاس ہر چیز کی ایک مقدار ہے، ایک میجرمنٹ ہے. خدا کے پاس، اب میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. بھائی اگر آپ نے درخت لگانا ہے تو اس کی مقدار کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا اس کا پروسیجر ہے؟ آپ یو ول گیٹ سیڈ، یو گوئنگ ٹو پٹ دا سیڈ انڈر دا سوائل. آپ مٹی کے نیچے سیڈ کو دبائیں گے، اس کو پانی دیں گے، اس کا ایک انتظار کریں گے، ایک پروسیجر ہے. اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پودا بنے گا، پودے سے بڑا ہوگا، اس میں لیوز آئیں گے. لیوز آنے کے بعد فوٹوسینتھسس کا عمل ہوگا، اس کی روٹس اسٹرانگ ہوں گی، اس کی روٹس اسٹرانگ ہوں گی، ٹری اور رہے گا، گرو کرتے کرتے ایک وقت آئے گا then it will start giving fruits. This is the procedure. This is the procedure. Now in this procedure what we do, we can help a little bit, which will get the seed from somewhere and we will hide it under the soil. Rest of them Allah subhanahu wa ta'ala, everything is done by Allah subhanahu wa ta'ala. اسی لیے in the surah واقعہ خدا و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ افرائیتم ما تحرثون. کتنا خوبصورت دیکھیے خدا کیا کہتا ہے؟ افرائیتم ما تحرثون. تم نے دیکھا ہے جو تم نے جو بویا ہے، تم نے جو یہ کھیتی باڑی کی ہے، تم نے اس کی طرف دیکھا ہے، غور کیا ہے اس پر؟ Have you considered what you sow? غور کیا آپ نے؟ اب یہاں پہ خدا سوال کرتا ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. دیکھیے کتنا خوبصورت سوال ہے. آپ انجوائے کریں اگر اس کو غور کریں. اگر آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن کھول سکتے ہیں. سورہ واقعہ آیت نمبر 64. انتم تزرعونہ, are you are the one who is cultivating it,
Is it you who cultivated? Am nahnu zari'un? Or is it we who developed it, who cultivated? Now you answer. आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने आपने सिर्फ बीज बोला था, आपने सिर्फ बीज उठा के जमीन में दबाया था, पानी दिया था. ये जो जमीन के अंदर उस बीज में ग्रोथ हुई, ये कहां से हुई? किसने खुदा ने हुक्म दिया? किसके हुक्म पर होना शुरू हुई? किसने किया? Just think about it. If you just think about this thing, who is helping for this crop? There are thousands and thousands of insects over there. They're working on this project. We don't realize. That's why Allah subhanahu wa ta'ala is asking, Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? अरे तुम इसको उगा रहे हो या हम इसको उगा रहे हैं? क्या जवाब है? अल्लाह आप उगा रहे हैं. हम क्या? हमने उगाया है इसको. हमने तो एक ये सीड तो हमने नहीं बनाया. Did we create that seed? No. Did we create anything? We got this seed from somewhere and we did the procedure. That's all. We follow the procedure. If you're not going to follow the procedure, you're not going to get the tree. See, that's the second part. Second part, what was the second part of that master key? قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. خدا نے ہر چیز کا, for everything, Allah has ordained a measure for everything. بس اس کا ordain کیا ہے, اس کی تقدیر کیا ہے? You have to put this procedure. You get this seed, you clean that land, you put this seed hide it under the soil, and then give water. And then let Allah do the rest. Inna Allaha balighu amri. Allah will do it. Just follow the procedure. देखिए, अब आपको पता चल रहा है कि ये हम भूल जाते हैं कि खुदा इफेक्टिव है. या किसी और जगह आ जाइए, सिर्फ दरख्तों के बारे में नहीं है. खुदा ताला उसी सूरह वाक़िया में एक और आयत के अंदर, आयत नंबर 71 में, अफराअयतुमुन नार अल्लती तूरून, क्या तुमने देखा है? Have you considered the fire that you kindle? भाई आपने आग जलाई, आपने आग लगाई. खुदा कह रहा है आपने आग लगाई. ये दरख्त कहां से आया था? अंतुम अंशअतुम शजरतहा. भाई ये जो आग में लकड़ी जल रही है, क्या तुमने उगाई है? अम नहनुल मुनशिऊन, और वी ग्रोड इट, वी डिड. ये तो हमने लकड़ी में खासियत रखी है कि जले आपके लिए, राइट? फिर हमने क्या कहा? भाई ये वाली बात तो हम वैसे मुसलमान हमें समझ में आती है, ये बात तो हमें समझ में आ गई. अब जरा इससे आगे बढ़िए. भाई इंसान हमारी जिंदगी में हम जो अमल कर रहे हैं उसमें भी किसी चीज का है या नहीं असर? देखिए, अब मैं अब आपको बिल्कुल डायरेक्ट ले जाता हूं मैं आपको उस जगह पर, ताकि अब आप गौर कीजिए. यहां से आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए. खुदावंद ताला क्या फरमा रहा है इस आयत में? क्या फरमा रहा है? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा. वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा. वमा रमैता, रमा कहते हैं किसी चीज को फेंकना. पैगंबर ने अब एक वाकया है पूरा, हमें उसमें नहीं जा सकता क्योंकि टाइम कम है हमारे पास. पैगंबर ने एक वक्त, खुदा ने हुक्म दिया, ये कनकरियां उठाओ, गेट दीज पेबल्स एंड थ्रो टुवर्ड्स कुफार, थ्रो दिस टुवर्ड्स कुफार. तो रमा कहते हैं फेंकने को. जब पैगंबर ने फेंका तो खुदा ने कहा वमा रमैता, तुमने नहीं फेंकी. अच्छा, मैंने फेंकी है, मैंने फेंकी. और खुदा क्या कह रहा है? वमा रमैता, आपने नहीं फेंकी. इद रमैता, जब आपने फेंकी. भाई मैंने, आप या तो एक ही बात कीजिए ना,
میں نے پھینکی یا نہیں پھینکی؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی. وما رمیت اذ رمیت. آپ نے نہیں، آپ نے یہ جو کنکری تھی، the pebble is that you didn't throw this when you threw it. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَمَ. But Allah that who threw this. اس کو سمجھ جائیے، بس سمجھ لیجئے. دیکھیے البتہ جبر نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبر ہے یہاں پر. یہ جو میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے اٹھایا، اللہ نے اٹھایا. اللہ نے میری مرضی سے اٹھایا. میں نے پہلے ارادہ کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ پروسیجر ہے اس کائنات میں، یہ پروسیجر ہے، تم ارادہ کرو میں تمہارا ہاتھ اٹھوا دوں. پروسیجر کیا ہے؟ تم ارادہ کرو. بس یہاں پر اگر میں کوئی غلط کام سے، غلط انٹینشن سے ہاتھ اٹھاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی، کیونکہ میرے ارادے کو خدا کا پروسیجر فالو کرے گا. اگین مجھے معلوم ہے تھوڑی سی بحث مشکل ہے، لیکن اگر آپ توجہ دیں تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا. زندگی چینج ہونے والی بحث ہے. یہاں سے ہم توحید میں داخل ہو جائیں گے. بس توحید یہ نہیں ہے کہ خدا بنانے والا ایک ہے. بھائی یہ تو جو وہ بچہ جو آج کل کا جو ٹاڈلر ہے وہ بھی سمجھ جائے گا، بھائی خدا نے بنایا. میں نے آپ کو کہا کفار بھی یہ کہتے تھے. کفار سے پوچھا جاتا بتائیے زمین آسمان کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا اللہ نے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. That was not the rocket science. Rocket science is not that Allah is one. Yes, that's also very simplest tawheed. Tawheed یہ ہے کہ everything is done by Allah. Only by Allah. جبھی تو ہم کہتے ہیں وہ علیہ کا توکل تو to only you we trust. اللہ ہر چیز میں افیکٹو ہے، لیکن کس طرح؟ ایک پروسیجر کے ساتھ اور ہماری ول کے ساتھ. اس پروسیجر میں ہماری ول بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں کھانا رکھا ہے، یہ میں کہوں اللہ مجھے کھانا کھلا دیں، اللہ کہے گا پروسیجر ہے بھائی، اس دنیا میں پروسیجر ہے. یہاں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ، کھانے کی طرف لے کے جاؤ، لقمہ بناؤ، لقمہ بنا لیا، منہ میں لے کی طرف لے کے جاؤ، منہ کی طرف لے کے جاؤ، لے گیا، منہ میں رکھو، رکھ لیا، ذرا دانت گھماؤ، چبا لیے. باقی ہمارا کام، باقی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. اب ہم اس ڈائجسٹو سسٹم کو کہیں گے بھائی ذرا آپ اس کو ہضم کر دیجئے، پھر آگے آئیں گے اس کے اندر سے جو ہے وہ آکسیجن، بلڈ، ساری چیزیں اس کے اندر بنانا ہم شروع کریں گے. آپ ایک پروسیجر فالو کرو. کریں گے ہم، آپ نہیں، ہم کریں گے. نہیں مولانا اس طرح تو سب جگہ پہ ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں طبیعت سے ہونے لگتی اور خدا کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا تو جتنے دفنانے والے سب کے جسم پوسیدہ ہو جاتے ہوتے ہیں. یہی ہے نا، زمین میں آپ دفنا دیجئے، after 40 days جسم start becoming decomposing, right? After 40 years pretty much everything is gone. اور آپ کو معلوم ہے یہ بات، آپ کو یہ معلوم ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. As a Musliman, as a believer, you have this عقیدہ that اولیاء انبیاء کے جسم پوسیدہ نہیں ہوتے. بھائی کیوں نہیں ہوتے؟ صرف انہی کے نہیں ہوتے، جو اچھے مومنین ان کے بھی نہیں ہوتے. آپ نے بارہا دیکھا ہے کسی شہید کا دروازہ کھولا گیا، قبر کھودی گئی، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، جسم سالم ویسے کا ویسے ہی. کہاں گیا یہ قانون؟ سارے خدا کے ہاتھ میں. ان اللہ بالغ امرہ، خدا کے ہاتھ میں. بس دیکھیے کیا پتہ چلا آپ کو؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، جب آپ نے پھینکا لیکن خدا نے پھینکا. جب آپ نے پھینکا تو یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ خدا نے پھینکا. بہت سادہ اردو میں، جب آپ نے یہ پیبل پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، یہ خدا نے پھینکا. یعنی کیا؟ خدا افیکٹو ہے. ہاں آپ نے ارادہ کیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے پیبل اٹھایا، لیکن وہ جو قوت دی وہ خدا نے دیا. باہر ایک بہت لمبی گفتگو. دیکھیے میں نے آپ سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ ہم زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں ہم اس ریالٹی کو بھول جاتے ہیں. چاہے ہمیں رزق کمانا ہو، چاہے ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنی ہو، بھائی خدا آپ کی مدد کر رہا ہے. آپ کی توجہ ہو نہ ہو خدا کی طرف، خدا کا ایک پروسیجر ہے، وہ ہیلپ کرتا ہے. لیکن اگر آپ کی توجہ بھی ہوگی تو آپ کو اسپیشل ہیلپ بھی ملے گی، آپ کے کام میں برکت ہو جائے گی. بھائی دیکھیے خدا کا ایک پروسیجر ہے اس کائنات میں، چاہے کافر ہو،
چاہے پیٹر ہو, چاہے علی ہو, چاہے بھگوان داس ہو, جب وہ جا کے محنت کرے گا تو اس کو پھل ملے گا. چاہے ان میں سے کوئی بھی ہو, بھگوان داس پودا لگائے, علی پودا لگائے, حسن پودا لگائے, پیٹر پودا لگائے, یا ایک نان بلیور پودا لگائے, پودا لگائے گا, ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کا کام ہونا ہے. لیکن اس میں بلیسنگ کس کے ساتھ آئے گی؟ جب آپ انسان ان اللہ بالغ امرہ, ان اللہ بالغ امرہ. اچھا آپ کہتے ہیں بھائی بعض اوقات ہم نے دعا بھی کی, پروسیجر بھی فالو کیا, پھر پورا کیوں نہیں ہوا؟ پھر ایک تیسری چیز ہے, وہ وہی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے آج سے کچھ سال پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. کیا؟ قضاء و قدر. وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی اگر آپ نے پروسیجر بھی فالو کیا, ٹھیک ہے, یعنی پورا پروسیجر فالو کیا, آپ جو ہے آپ صبح اپنے اٹھے, آپ دائیں طلوع نہیں سوئے, اس کے بعد آپ گئے جاب کے لیے تلاش میں, آپ ساری طرف سے اپنی کوششیں کریں, ساتھ میں آپ نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے دعا کی, اس کے بعد سارے کام کیے, اس کے باوجود آپ کے رزق میں بقول آپ کے کمی ہے. پھر یہاں پر اگین اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا, دعا کو میں نے پڑھتے ہیں نا, بعض گناہ کیا کرتے ہیں, آپ کی دعا کو روک دیتے ہیں, شیلڈ بن جاتے ہیں. آپ نے استغفار کیا, آپ نے سارے کام کیے, پھر بھی کوئی گناہ بھی نہیں ہے جو آپ کے روک رہا ہے, پھر آخری چیز کیا رہ جاتی ہے؟ وہ مصلحت, خدا کی طرف سے ایک مصلحت. ٹھیک ہے, اب یہ میرا مصلحت میرا ٹاپک نہیں ہے, لہٰذا میں اس پہ نہیں جاتا, لیکن آپ نے پیغمبر سے حدیث سنی ہوئی ہے نا, آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ خدا کیا کرتا ہے, وَإِن مِّنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ لِمَن لَا يُصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا بِالْفَقْرِ. خدا کہتا ہے بھائی میں جانتا ہوں مصلحت سے اس مومن کی, اس بندے کی مصلحت میں جانتا ہوں, اس کے لیے بہترین ہے کہ یہ اس کا رزق کم رہے, اس کا رزق کم رہے. البتہ بھوکا نہیں مرے گا, یہ رزق اس کا کمپیریٹیولی دوسروں کے مقابلے میں کم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے, اس کے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. خدا کہہ رہا ہے نا, ان من عبادی المومنین, میرے مومن عباد میں سے ایسے مومن ہیں, لمن لا یصلح ایمانہ, جن کے ایمان کے لیے کوئی چیز صلاح نہیں ہے, الا بالفقر, مگر یہ کہ اس کو فخر میں رکھا جائے. ولو اغنیتہ, اگر میں اس کو مال دے دیتا, اس کو غنی کر دیتا, لافسدہ ذلک, اس کا ایمان تباہ ہو جاتا. آپ نے طالبہ کا واقعہ سنا ہوا ہے نا, طالبہ پیغمبر کے پیچھے مستقل نماز پڑھتے تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں جن کے پاس گھر نہیں تھا. ایک پیغمبر نے اپنی مسجد میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا تھا, چبوترے کے اوپر کچھ لوگ زندگی گزارتے تھے, وہیں نماز پڑھتے تھے, وہیں بیٹھتے تھے, وہیں پہ کھاتے تھے, جا کے باہر جاب تلاش کر کے آتے تھے, وہیں آ کے بیٹھے سو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا, اصحاب صفہ میں سے تھا. ایک دن پیغمبر سے تقاضا کرتا ہے, اصرار کرتا ہے, پیغمبر میرے لیے دعا کیجئے میرا رزق بڑھ جائے. پیغمبر کہتے ہیں دیکھو جو خدا چاہتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اصرار کرتا ہے, آخر پیغمبر اس کو 2 درہم دے دیتے ہیں, جاؤ اس سے بزنس کرو. خدا اس 2 درہم کے پیغمبر کی دی ہوئی چیزیں اس کو برکت دینا شروع کرتا ہے, اب برکت بڑھتی جاتی ہے. اچھا اب جو یہ طالبہ جو ہیں یہ تو ہر نماز میں ہوتے تھے, اب غائب. اب کبھی نماز ڈنڈی ڈار نماز ہو گئی ان کی, کبھی نماز میں ہے کبھی نہیں ہے. اس کے بعد ان کا ظاہر ہے ان کے جو کیٹلز تھے ان کے پاس وہ اور بڑھ گئے, تو اب یہ مدینے سے باہر چلے گئے. اب اس کے بعد یہ جمعے میں بھی نہیں آتے تھے, جمعے میں بھی پر خطبہ دے رہے ہیں, سال بعد غائب ہیں. کیا ہو گئے؟ غنی ہو گئے. آخر میں کیا ہوا؟ پیغمبر نے, اب ان کے پاس بہت زیادہ کیٹلز آ گئے, پیغمبر نے بھیجا کہ بھائی زکوٰۃ لے کے آؤ ان سے. بجائے زکوٰۃ دینے کے انہوں نے پیغمبر کا جو قاصد تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا. پیغمبر کیا کہا؟ وائے ہو تجھ پہ تھا. لیکن کیا ہوا؟ اس کے لیے, اس کے ایمان کے لیے مست تھا کہ یہ فقر میں ہے. لیکن اگین یہ بہانہ نہ بنائے کوئی میرے سامنے, کوئی میرے سامنے بہانہ کرے بھائی ہمارے تو مصلحت میں, آپ کو کیا معلوم آپ کی مصلحت کی, اور آپ کی مصلحت پرماننٹ ہے. ہو سکتا ہے ابھی مصلحت ہے کہ کل مصلحت چینج ہو جائے. آپ کل اللہ کی مصلحت ہے کہ بھائی آپ کو ملینر کر دو. دیکھیے پروسیجر ایک ہے. نمبر 1 ماسٹر کی کیا ہے, ان اللہ بالغ امرہ, خدا کام کرے گا. ٹھیک ہے, بس سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے ہم دعا سے. کوئی بھی کام کیجئے اسٹارٹ کیجئے دعا سے. نمبر 1 کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ ایک کتاب پڑھنی ہے, آپ نے پڑھنی ہے, آپ کو مسئلہ ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دعا سے اسٹارٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدایا مجھے توفیق, کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں. پروسیجر فالو کیجئے,
پروسیجر فالو کی. ٹھیک ہے, پہلا یہ ہو گیا ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. بس اگر مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے اس کا ایک پروسیجر ہے, پروسیجر فالو کیجیے, پورا پروسیجر فالو کیجیے. اگر پروسیجر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے آپ چیک کیجیے میرے پروسیجر میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. اگر سارے کام آپ صحیح کر رہے ہیں, پروسیجر میں بھی غلطی نہیں ہے, دعا بھی کر رہے ہیں, پھر اگر کوئی کام نہیں ہو رہا سمجھ جائیں کہ کہیں پر کوئی گرا ہے. یہاں پر اب آپ سمجھ جائیں, یہاں پر سمجھ جائیں کہ اب یہاں پر خداوند تعالیٰ کہتا ہے بھائی آپ نے جو پروسیجر تھا, آپ نے اپنا مال پاک کیا تھا, آپ نے اپنے بدن میں آپ کو چاہیے تھا, آپ کو بدن میں نعمت چاہیے تھی, تو کیا آپ نے صدقہ دیا تھا؟ دیکھیے اب یہاں پر سپر جو اب یہ جو چیز ہے جو صدقہ ہے اور یہ تمام چیزیں یہ کیا کرتی ہیں, یہ قضا کو چینج کر رہی ہیں, اس کو چینج کریں گی, مصلحت کو چینج کریں گی, مصلحت کو اس کو چینج کرنا شروع کریں گے. دیکھیے بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے, عابد تھے, بیسیکلی بہت عبادت گزار تھے, انسان تھے. انہوں نے اور نیک انسان تھے بنی اسرائیل میں. اب انہوں نے خدا سے دعا کی, خدایا مجھے فرزند عطا کر, خدایا مجھے اولاد عطا کر. خدا ان کی اجابت کو قبول نہیں کی. ایک دن یہ اپنے جو بنی اسرائیل کے پروفٹ تھے ان کی خدمت میں آتے ہیں, کہتے ہیں اے پروفٹ آپ مستجاب الدعویٰ ہیں, آپ دعا کیجئے کہ مجھے اولاد دے. پیغمبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں اگر میں تیرے ساتھ شیئر کروں تو رنجیدہ تو نہیں ہوگا؟ کہا نہیں. کہ میں دعا یہ کر رہا ہوں تیرے لیے کہ تجھے خدا ایک فرزند دے دے, ایک تجھے اولاد عطا کر دے, لیکن میں جو قضاء الہی دیکھ رہا ہوں, قضاء الہی یہ ہے کہ جب یہ جوان ہو جائے گا اور تو اس کی شادی کرے گا, جس رات اس کی شادی ہوگی اس رات اس کی موت. گھبرا جاتا ہے, ارے یہ کیسی قضا. واپس آتا ہے اپنی بیوی کے پاس, کہتا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ دعا کریں گے تو ہمیں فرزند تو مل جائے گا, ہمیں اولاد تو مل جائے گی, لیکن جب وہ جوان ہوگا اور جس رات اس کی شادی ہوگی اسی رات اس کی موت ہے. یہ لکھا ہے, لوح میں لکھا ہے. You know that for the children, this loh mean tablet. Allah subhanahu wa ta'ala have this taqdeer is written on those tablets. Albatta, there are more than tablets. ہے تو بہت, یعنی ہم اس سے انس ہو جائے گا, اس کے بعد ہمیں رنج ہوگا, لیکن اب ہم بوڑھے بھی ہوتے جا رہے ہیں. آپ 30 سال سے کوشش کر رہے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے جا رہے ہیں. بس اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس وقت اس قضا پہ صبر کریں گے. کم سے کم جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنی اولاد کی نعمت سے تو فائدہ اٹھائیں. بہرحال پیغمبر دعا کرتے ہیں اور ان کو 9 ماہ کے بعد خداوند تعالیٰ ان کو ایک خوبصورت نیک صالح اولاد دیتا ہے. اب یہ اس کو آہستہ آہستہ پروان چڑھانا شروع. بچہ بھی بہت اطاعت گزار ہوتا ہے. اس کو جب ٹوڈلر ہوتا ہے, اس کے بعد ٹین ایجر ہوتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے. اب جوان ہونے کے بعد ایک دن ماں باپ کے پاس آتا ہے, بابا مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی, چاہتا ہوں کہ شادی کروں. اب ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ جانتے تھے قضا. اب یہ اس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ بیٹا اس طرح تیری قضا ہے. عابد صاحب اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی کیا کیا جا سکتا ہے. روتی ہیں وہ بھی, بالائیں لیتی ہیں اس کی, چومتی چاٹتی ہیں. کہتا ہے بس اب اس کا آخری دن ہے. اب جو ہے وہ
شادی کر دیتے ہیں، نیک لڑکی تلاش کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں. اس کے بعد اب یہ سو نہیں پاتے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں. بوڑھے ماں باپ ساری رات جاگے منتظر ہیں کہ ابھی روتے کی آواز آئے گی اور پھر یہ بھاگیں گے. بچہ جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے گا. لیکن قدرت ایسی کہ صبح جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور ڈر کے مارے نکل بھی نہیں رہے. صبح نوک ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں بیٹا اور عروس ان کی جو سسٹر ان لا ڈاٹر ان لا ہے وہ دروازے پہ کھڑے مسکراتے ہوئے. ارے یہ کیا ہوا؟ اچھا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ شاید اس رات کی بات نہ ہو، شاید کچھ دن. بہرحال اب یہ خوش بھی ہیں اور خوف بھی ہے، ایک عجیب کیفیت ہے. ایک ہفتہ اس طرح دیکھتے ہیں لیکن بچہ سلامت الحمدللہ. کہتے ہیں بھائی اب چلیں پیغمبر کے پاس جائیں. پاس آتے ہیں کہ یا نبی اللہ، بھائی آپ کے پاس یاد ہے آپ کو ایک 20 سال پہلے ہم آپ کے پاس تھے، آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے، ایک آپ کو ایک بچہ ہوگا آپ کا جو اسی طرح اس کے ساتھ ہوگا. پیغمبر حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ جو بات تھی اپنی طرف سے نہیں کہی تھی، یہ تو مجھے الہام حق ہوا تھا. تمہارے دیکھو کہ تمہارے بچے کیا کام انجام دیا کہ جس کی وجہ سے یہ جو اجل ہے یہ ریموو ہو گئی. اس لمحے حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں یا نبی اللہ، خدا نے آپ کو سلام کہا ہے، ان سے کہو کہ ان پدر اور مادر کو، یہ جو ماں باپ ہیں ان کو کہو کہ اس کی قضا وہی تھی جو ہم نے کہی تھی، لیکن اس جوان سے ایک ایسا خیر صادر ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے موت کا پروانہ ڈیلے ہوا ہے، وہ اس میں سے چینج کر دیا ہے. میں نے جو ابھی آپ سے کہا تھا نا بچوں کو کہ there are tablets more than one tablet. There is one tablet which have محو، اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے لیکن یہ جو ٹیبلٹ ہے چینج ہوتی رہتی ہے. کس پر؟ ہمارے اور بہت سارے سرکمٹانسز، بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی بیس پہ یہ چینج ہوتی ہے. آف کورس ایک لوح محفوظ ہے جو پرماننٹ لو ہے، پرماننٹ ٹیبلٹ ہے وہ اللہ کے پاس، لیکن ایک ٹیبلٹ ہے جس کو انبیاء دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹیبلٹ چینج ہو سکتی ہے. کیا ہوا بھائی معلوم کرو اس سے کیا کیا اس نے کہ جو ٹیبلٹ میں اس کے جو ہے قسمت تبدیل ہو گئی، قضا اس کی تبدیل ہو گئی. جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں جب جوان سے کہ بھائی کیا ایسی چیز کی؟ کہا کہ میں جب میری شادی کی رات تھی تو میرے لیے بہترین غذا لائی گئی اور میں وہ کھانے میں مشغول تھا، مجھے بہت بھوک تھی اور میں بہت ٹیسٹی غذا تھی. ایسے وقت میں، اور غذا بھی میرے پاس کم تھی، فوڈ بھی میرے پاس کم تھی، ایسے وقت میں مجھے ایک آواز سنائی دی، ایک کسی غریب کی آواز سنائی کہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے. یہاں پر میں نے صدق نیت کے ساتھ یہ کھانا اٹھا کے فقیر کو دے دیا. میں بھوکا تھا، کھانا ٹیسٹی تھا، مجھے شدید طلب تھی اس کھانے کی، لیکن میں نے صدق کے ساتھ اس کھانے کو دے دیا. بس کیا ہوا؟ میری موت ٹل گئی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بس دیکھیے کیا ہے، اب آپ کے سامنے پروسیجر ہے. ان اللہ بالغ امرہ، ٹھیک ہے، ہر چیز خدا کے ہاتھ، ٹھیک ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدر، ایک پروسیجر ہے ہر چیز کا، رائٹ، پروسیجر ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے مصلحت ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایک اور اسی پروسیجر کا ایک حصہ ہے. خدا تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے بھائی صدقہ دو تمہارے صحت حاصل ہو جائے گی، صدقہ دو، یہ کام کرو لمبی عمر ہو جائے گی، فلاں کام کرو بدن کو سلامتی ہو جائے گی. یہ سب پروسیجر کا حصہ ہے. کچھ پروسیجر میٹیریلسٹک ہیں، کچھ پروسیجر اسپریچول ہے. اچھا اب صدقے کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟
بھائی دیکھیے صدقے کو اس لیے صدقہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں صدق ہوتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا. دکھاوے والی چیز کو صدقہ نہیں کہیں گے. صدقہ کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں صدق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں صدق سچائی سے دیا جاتا ہے، رغبت سے دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر پتہ نہیں آپ نے اور کیا نہیں کیا، جب علماء کسی کا نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو مہر ہوتا ہے اور تمام کنڈیشن، اس کو صداق کہا جاتا ہے. صداق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صداق کا مطلب وہی ایک چیز ہے کہ اس میں ایک پیور انٹینشن ہے دینے کی. کبھی اگر کوئی اس طرح سے مہر کا تعین کرے کہ کس نے دیکھا، کون دے گا مہر، بھائی مہر تو واجب ہے، خواتین کا حق ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو اس لیے صداق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس حتماً. اچھا، جب یہ صدقے کی بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صدقہ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں، اور یہ میں آیت اللہ بہاؤدینی کا اپنے بزرگوار کے لیے، جو بزرگوار جو ہیں جو سن رہے ہیں، کہ 3 چیزیں ہیں جو بلا کو دور کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے جس میں خاص طور پہ جب خون بہایا جائے. خون بہانے سے کیا مراد ہے؟ یو سلاٹر این اینیمل. اگر کوئی بہت مشکل پیش آ جائے اور مسئلہ حل نہیں کر رہا تو پھر آپ کیا کریں؟ ایک کہیں پر غریبوں کے لیے ایک سلاٹر اینیمل کو سلاٹر کریں اور اس کا گوشت لوگوں میں، غریبوں میں بانٹ دیں. اس سے بلا کس کی طرف سے ہے؟ یہ آیت اللہ بہاؤدینی کا نسخہ ہے. آیت اللہ بہاؤدینی کہتے تھے یہ 3 چیزیں ہیں جن سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. نمبر 1 سلاٹرنگ این اینیمل، یعنی خون کا بہانا. نمبر 2 ایک صلوات ہے جو محمد و آل محمد پر ہے. ان کا اعتقاد تھا، آیت اللہ بہاؤدینی کا اعتقاد تھا کہ اگر دن میں 16,000 دفعہ، اچھا وہ ہر معصوم جو 14 معصومین ہیں ہر ایک کو کے لیے 1000 دفعہ ان کی نیت سے کرتے تھے، اور حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت زینب کو شامل کرتے، تو اس طرح 16,000 صلوات کا ختم کرتے تھے. تو اس سے بھی بلائیں دور ہو جاتی. یا یہ جو حدیث قصہ ہے اس کو 40 ٹائمز پڑھتے تھے. اگین 3 چیزیں ہو گئی آپ کے. میں نے کہا آپ کو یہ ایک چیز کا فائدہ بھی ہو جائے تاکہ آپ لوگ کبھی پریکٹیکل مسائل کا شکار ہوں تو دیکھیے، کچھ چیزیں دیکھیے. پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ خدا پہ یقین رکھیے، ہر چیز خدا کے اختیار میں ہے. نمبر 1 ان اللہ بالغ امرہ. دوسرا آپ یہ دیکھیے آپ سارے پروسیجر پہ عمل کر رہے ہیں. کوئی اگر مشکل آ رہی ہے تو سب سے پہلے استغفار کریں خدا سے. ہو سکتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے کوئی چیز رکی ہوئی ہے، اور اگر ہو سکتا ہے مصلحت کی وجہ سے ہو. اس کے علاوہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے جو پروسیجر ہے اس میں ایک چیز صدقہ ہے، اور اس میں ہائر صدقہ کیا ہے؟ آپ ایک اینیمل سلاٹر کر دیں، یا آپ صلوات بہت اہمیت ہے اس کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا جو ہے وہ کریں، ختم کریں تقریباً 16,000 ٹائم ہر معصوم کے، اور ابو الفضل العباس اور حضرت زینب کے نام سے. اور آخر میں اگر تیسرا جو حل ہے وہ ہے 40 ٹائمز حدیث قصہ. اچھا، صدقہ کب دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، صدقہ جو ہے دیکھیے، صدقہ دینا جب بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی جلدی دے دیں، کیونکہ شیطان اس کو روکتا ہے. شیطان اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑ لے. جب بھی آپ کے دل میں صدقے کا نیت آئے آپ صدقہ دے دیں. ٹھیک ہے نا، نیت کے ساتھ دیں. صدقہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کہ مزدوری کر رہا ہے وہ کوارٹر نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو ملینر ہے وہ بھی ایک کوارٹر نکال رہا ہے. نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیجئے. صدقہ جو ہے وہ غریبوں تک پہنچتا ہے، لیکن صدقہ جلدی دیجئے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہاتھ کو روکتا ہے. دیکھیے سید نعمت اللہ جزائری ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شہر میں قحط آ گیا. there was a famine in one of the city. ایک قحط آ گیا، ڈراؤٹ تھا وہاں پر. یہاں پر ایک واعظ، ایک خطیب، ایک مولانا، he went on the pulpit and he started reciting majlis, and here he mentioned that if you like to give sadaqah, give it immediately, otherwise shaitan will hold your hand.
In fact, 70 shaitan will hold your hand. They will hold your hand and do not let you give sadaqah. So एक मोमिन बैठे सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? अच्छा आप देख लीजिए, याद कर लीजिए कि उस शहर में क्या पड़ा था, कहत पड़ा हुआ, right? There was a drought and there was a famine. तो ये कहने लगे ये क्या बात की आपने कि सदका देने लगे तो 70 शैतान आपका हाथ पकड़ लेते हैं। मैं देखा ला के दिखाता हूँ, मेरे घर पे ठीक है फेमन है लेकिन कहद है, लेकिन मेरे घर पे कुछ गंदम और थोड़ी चीजें पड़ी हैं, मैं भी ला के उसको सदका देता हूँ। बड़े अकड़ के घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना जो आटा वगैरह रखा था उसको उठा के डालना शुरू किया। बेगम ने कहा अरे कहाँ ले जा रहे? उन्होंने कहा भाई सदका देने ले जा। कह रहे कैसे इंसान है, अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, कहत का जमाना है, ये अगर आटा उठा के आप दे देंगे किसी को कल को खत्म हो जाएगा, हम कहां से खाएंगे? कहते हैं नहीं अब ये एफर्ट करते हैं अपनी सी, लेकिन बहरहाल होम मिनिस्ट्री के सामने तो बस नहीं चलता है किसी का। होम मिनिस्ट्री ने उनको कहा कि भाई नहीं कर सकते। अब ये बेचारे शर्मिंदा से खाली हाथ मस्जिद में आके बैठ गए। अब आपको मालूम है कि हर जगह पे कुछ दोस्त होते हैं जो थोड़ा सा लुकमा लगाते हैं। कहेंगे भाई क्या हुआ, शैतान ने हाथ पकड़ लिया क्या? शैतान देखा आपने? कहा भाई शैतान तो मैंने नहीं देखा, अलबत्ता शैतान की माँ को देखा, उसने मुझे रोक लिया। तो कहने का मकसद है, खैर ये तो एक जोक था कि अलबत्ता जोक नहीं, मतलब ये आयतुल्लाह जज़ायरी ने अपनी किताब में लिखा है वाक़या, अब मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सच है। बहरहाल सदका जो है वो टाइम जितनी जल्दी आप दे सकें बेहतर ही है। अलबत्ता उसके टाइम भी हैं कि जैसे सुबह सदका देना चाहिए, सुबह सदका देना चाहिए, यानी दिन को अपने सदक़े से आगाज़ करना चाहिए। अच्छा सदका खाली पैसा नहीं है, सदका अच्छी बात है, पैसा दें बहुत अच्छी, सब ज़्यादा उसके वही है, लेकिन इस्माइल खुश अखलाक़ी सब चीज़ें सदका में काउंट होती है। अलबत्ता यहाँ पे कोई भी ये ना कहे कि पैसे बचाने के लिए मैं इस्माइल कर दूँ, भाई जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत है वहाँ पैसा दीजिए, जहाँ इस्माइल की ज़रूरत है वहाँ इस्माइल कीजिए। अच्छा सुबह जो है वो है शब जुमा जो है वो उसमें बहुत ताकीद है कि फ़ौक़-उल-आदा है कि उसमें जो है सदका दिया जाए। और ख़ास तौर पे अब जिन लोगों के पास कम पैसे होते हैं, जैसे तलबे वगैरह जो कुम में या नजफ़ में होते हैं, तब उनके बेचारों के पास उनका तो जो शहरिया मिलता है उसमें उनका गुजारा मुश्किल से होता है, बहरहाल उनको सदका भी देना होता है, तो बेचारे थोड़ा जमा करते हैं। कब कि अभी ये आ रही है आपके सामने शब क़द्र, शब क़द्र को जो सदका दिया जाता है, हतमन आप लोग सब सदका दें इंशाअल्लाह शब क़द्र को, कि शब क़द्र का जो सदका है वो बहुत अहम है। बस सदक़े का वैसे तो जब चाहे आप दें, लेकिन सदक़े का जो है वो अपना जो टाइम है उसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि अपना जुम्मे का दिन सुबह के वक्त शब जुम्मा, और वैसे जब चाहें आप दें। ये सदका आप दोनों तरह दे सकते हैं, छुपा के दे सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। बाज़ औक़ात लोगों को इनकरेज करने के लिए अगर आपकी नीयत रियाकारी नहीं है तो फिर लोगों के सामने दिया जाए ताकि इनकरेजमेंट हो। मसलन बाज़ औक़ात जैसे अब अगर जो है अज़ाख़ाना ज़हरा में मसलन कोई फंड रेजिंग हो रही है, मैं सदक़े की बात नहीं कर रहा, वैसे भी बाज़ जगह फंड रेजिंग में कुछ मोमिनीन ऑफ कोर्स आते हैं, वो कहते हैं ये ले लीजिए, खामोशी से एक चेक आपके हाथ में रख के चले गए। अभी अपना मकाम है पिनहान एक चीज़ को खामोशी से देना, इसका बहुत बड़ा मकाम है। बाज़ मोमिन जो सामने दे रहे होते हैं तो उनको ये ना समझे कि कोई वो रियाकारी कर रहे हैं। बाज़ मोमिन जो सामने दे रहे होते हैं उनकी नीयत पाक होती है, वो चाहते हैं कि लोगों को भी इनकरेज करें, लोग इनकरेज हों कि भाई वो आगे बढ़कर जो है इस कार्य खैर में हिस्सा लें। और देखिए ये जो जितनी भी सेंटर्स वगैरह होते हैं, ये अब इंडिया पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना कि यहाँ पर जो है वो कोई दुकानें निकली हुई हैं साइड में जहाँ से उनके किराए आ रहे हैं। अब ये जो सेंटर्स हैं ये सारे आप लोगों ने ही चलाने होते हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस तरह से भी, अच्छा सदका ज़रूरी नहीं है कि सदका ही दूंगा मैं काम करूंगा, हर वो काम जो खुदा के लिए किया जाए, खुदा उसको सदका, यानी सदका मैंने जो आप सिद्क़ नियत से देते हैं, ठीक है ना, उस पर उन्वान ना लगाएं। बाज़ औक़ात ये तो हत्ता जो आप डोनेशन देते हैं ये उसके दराजात ज़्यादा हैं कि भाई आपने क्यों दिया डोनेशन, क्योंकि आप ये सेंटर चला रहे हैं,
اب یہ جو سینٹر ہے یہ 4 افراد تو مل کے نہیں چلائیں گے، اس میں تو قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اس میں سب آپ لوگ ڈالیں گے تو یہ چیز آگے ہوگی. آخر اگر یہ ہوگا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ اور یہ صدقہ جاریہ ہے بائی دا وے، یہ والا صدقہ جاریہ. ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ نے کسی کو فوڈ کھلائی، وہ تو ایک آدمی نے کھا لی، ختم، آپ کا ثواب لکھا گیا. لیکن ایک دفعہ آپ نے ایک ایسا انتظام کیا، ایک مسجد خریدی، جیسے ہم الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ مسجد خرید لی، جو جگہ ہے، جو پریئر ہال ہے آپ کا، یہ خرید لیا آپ نے. اب جن جن نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا، جب تک یہاں پر جتنے مومنین یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ان کی مدد سے ان کو جس کو ہدایت مل رہی ہے، اس کا ثواب ان لوگوں کو جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں، اس کا ثواب مستقل آپ کے پاس اعمال میں لکھا جا رہا ہے. دیکھیے برزخ اسی لیے ہے نا کہ وہاں پر ایک انسان کو مرے ہوئے مثلاً فرض کر لیں 50 سال ہو گئے، 50 سال پہلے اس نے ایک مسجد کے اندر کچھ کام کروایا تھا، یا ایک جگہ پر کوئی ایک سنت قائم کی تھی اچھی، ٹھیک ہے، تو اس کا جو بھی ثواب آ رہا ہے 50 سال تک اس کے پاس آ رہا ہے. اس کا اپنے اعمال بند ہو چکے ہیں، لیکن یہاں سے آ رہا ہے، مستقل آ رہا ہے. بس ان چیزوں کا خیال رکھیے. صدقہ جو ہے وہ دونوں طرح سے دیا جا سکتا ہے، کہ جو ہے وہ صدقے کو چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے، اور صدقے کو جو ہے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے. اور اگین جو بھی آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، خدا کی نگاہ میں آپ کے رزق میں اضافہ ہونا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ امام جواد نے کہا تھا، دیکھیے قرآن کی آیت ہے، خدا کی راہ میں اگر آپ $1 دیں گے، 1 یورو دیں گے، آپ کو 10 یورو خدا بند دے گا ہی دے گا، حتماً دے گا. اس میں کسی قسم کا بھی آپ ڈاؤٹ شک نہ کریں، خدا کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. خدا کہتا ہے ہر ایک کے مقابلے میں 10 دوں گا. آپ کو شاید فیل نہ ہو، آپ کہیں گے ارے پتہ نہیں چلا یہ کہاں سے آ گیا، آ جائے گا. یا کوئی آپ کا نقصان 10 گنا ہونا تھا، خدا اس کو ختم کر دے گا. حادثہ ٹل گیا، چیزیں ٹل گئی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. بہرحال اب یہ تو آپ کے سامنے ایک گفتگو تھی. انشاءاللہ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ماہ مبارک میں جب ہم خدا کے مہمان ہیں، ہم ناقص ہیں، خداوند تعالیٰ ہم نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ آپ کی خدمت پہ پیش کیے جا سکیں، نہ ہمارے دلوں میں وہ طاقت ہے، نہ دلوں میں ہمارے وہ خلوص ہے، نہ ہماری زبانوں میں وہ طاقت ہے. آپ ہیں جو کہ اس کو قبول کریں. اہل بیت کے صدقے میں یہ جتنے مومنین و مومنات ہیں، ان سب کی تمام حاجات، ان کی تمام حاجات، جو ان کی دلی حاجتیں ہیں، ان کی فیملیوں کی جو حاجات ہیں، خداوند تعالیٰ ان سب کو قبول فرما. خداوند تعالیٰ ان کی جو عبادتیں ہیں اس ماہ مبارک میں، جو دعائیں ہیں، جو قرآن کی ریسائٹیشنز ہیں، جو یہ لوگ اپنی ایفرٹ کرتے ہیں بچوں کو دین پہ، آپ کے پیغمبر کے، آپ کے حبیب کے دین پہ رکھنے کے لیے، خدایا ان کی ان کوششوں کو قبول فرما. خدایا ان سب کا ہم سب کا کو عاقبت بالخیر عطا فرما. خداوند تعالیٰ جتنے بھی یہ مومنین ہمارے ان میں سے جو مریض ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر وقار، ڈاکٹر مہدی، ڈاکٹر وقار کے بچے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ مومنین مومنات ہیں، ہر طرح کی کسی نہ کسی کو کوئی بیماری ہے، تو خداوند تعالیٰ یہ جو ان کی بیماری ہے اس کو جلد سے جلد شفا عطا فرما. ان بیماریوں کو، ان کی راحت، ان کے جسم میں راحت عطا فرما. ان کو خداوند تعالیٰ جو بے روزگار ہیں، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے مومنین مشکلات کا شکار ہیں، خداوند تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما. خداوند تعالیٰ جو لوگ مومنین مریض ہیں، خداوند تعالیٰ ان کے جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. خداوند تعالیٰ یہ جو جتنے بھی مومنین کے مرحومین جتنے بھی ہیں، اور جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا میں ہیں، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، ہمیں اور ہمارے بچوں کو امام زمانہ کے انصار اور آوان میں قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد جزاک اللہ خیر. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. پروردگار آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے بھی مرحومین کے درجات کو انشاءاللہ بلند فرمائے. مومنین آئیے اب انشاءاللہ دوبارہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے امام کی سلامتی اور صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آمین یا رب العالمین. مومنین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. التماس سے دعا. خدا حافظ.